बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बहुत सी तफसीलात हैं और बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, लेकिन कोशिश करूँगा छोटी छोटी सिर्फ इत्तलात आपको देता हुआ आगे बढ़ता चलूँ। पहली ख़बर ये कि सियासी मैदान में घुमसान की जंग, ये चौमुखी लड़ाई है हमारे पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में, सियासी मैदान में, बल्कि यूँ कहें कि सियासी मैदान में। दूसरी बात यह है कि अपना गज़ा में जंग बंदी की खुशखबरी, ये भी बात कुछ शायद आप तक पहुँच गई होगी। बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आज़ाद कश्मीर में हंगामा आराई का ख़ात्मा, ये भी एक अच्छी खबर है कि उस पर आप भी परेशान थे, मैं भी परेशान था। लेकिन असल ख़बर ये है, कश्मीरी बन जाओ तो खान रिहा हो जाएगा। ये क्या खबर है, ये भी आपको बताते हैं अभी। लेकिन पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, ये भी एक चौंका देने वाली खबर है। और वो जो है फलक जावेद, उनका फिर रिमांड हो गया मज़ीद 4 दिन का, और उन्होंने बहुत से इल्ज़ाम लगाए। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि फलक जावेद, वो ज़ाहिर है वो कहती हैं कि जी इल्ज़ाम लगाया उन्हें कि जी मैं तो बिल्कुल बेगुनाह हूँ। वो जो वीडियोज़ और ये और जो कर रही थी AI से जो कुछ किया उन्होंने, वो से इनकारी है। वो कहती मेरा तो सिर्फ एक ही कसूर है कि मैं सनम जावेद की बहन हूँ, इसलिए मुझे पकड़ा गया, रिमांड पर रिमांड लिया जा रहा है, और मेरे साथ जुल्म ये हो रहा है कि मुझे गाड़ी में इधर उधर फिरा के टाइम ज़ाया किया जाता है या ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। कोई रिमांड के दौरान जो मुझसे कुछ निकलवाना है उसकी बात नहीं की जाती, ना ही मेरी कोई तफ्तीश हो रही है। बहरहाल ये हर मुलज़िम का हक़ है कि जो भी वो इल्ज़ाम लगाए। और दूसरी जानिब जो है कि जो मैंने आपको बात बताई, सियासी मैदान में घुमसान की जंग। सियासी मैदान में ये है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने, मरीम नवाज़ बड़ी ललकार रही हैं, उज़मा बुखारी उनके जवाबात दे रही हैं, और सब के सब जो है वो मरीम नवाज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अजीज़ुर रहमान चंद हों या शैला हों, शैला रज़ा ने भी बम्बारमेंट कर दी कुछ, उससे पहले कौमी असम्बली ने बाइकाट कर दिया था कि, और फिर कहा मरीम नवाज़ माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने कहा माफ़ी नहीं मांगे। अब एक और माफ़ी की बात आ गई कि अहमद वली ख़ान ने कहा कि जनाब ANP के जो सरबराह है वो कहते हैं कि जनाब तलाल चौधरी साहब मुझसे माफ़ी मांगे क्योंकि उन्होंने मुझसे इल्ज़ाम लगाए कि हम सरकारी रेजिडेंस में कैसे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये बात ऐसे है कि मेरी और मेरे बाप की सिक्योरिटी के लिए, वालिद की सिक्योरिटी के लिए हम अहम आदमी हैं, उसके लिए वजारत जो है अपना दाखिला उसने इंतज़ाम करके दिए सरकारी। अगर आपको बहुत बुरे लग रहे हम छोड़ देते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी रख लेते हैं, फिर ना कोई ना फिर जो कुछ भी होगा। मैंने उन्हें जवाब दिया। लेकिन तलाल साहब कह रहे हैं कि ना मैंने माफ़ी मांगनी है, जिसने कुछ करना है, जिसने कोई बात करनी है तो वो आ जाए मैदान में आके मुझसे बात कर ले, कोई वज़ीर ममलकत है, ठीक है वो कह सकते हैं। अब मामला जो है वो जा रहे हैं किधर, वो ज़ाहिर ये होगी। फिर उधर गंडापुर साहब अलीमा खान की लड़ाई, गंडापुर साहब और KP के काबीना की, काबीना ने काम दिखा दिया, बड़ा काम दिखा। उन्होंने कहा 9 मई के सारे जो मुकदमात हैं बस उनको ऑफ कर दो, गायब कर दो। काबीना ने फैसला कर दिया, लेकिन हालांकि वज़रा जो हैं काबीना के वो भी उनमें शामिल हैं और उन पर भी मुकदमात हैं। तो ये कैसा है कि मुजरिम भी आप, मुनसिफ भी आप, उन्होंने काबीना के सारे फारिग कर दो, जबकि अहम लोग जिनके वो मुजरिम हैं कि कौमी अदारों पर हमला किया था 9 मई को, चाहे वो KP हो, पंजाब हो, कि सिंध हो, बलोचिस्तान हो, जहाँ भी हुआ था, तो वो कौमी मुजरिम है और कौमी अदारे पे सब जगह हमला हुआ था। तो उन्होंने कहा नहीं जी उसको ख़त्म कर देते, डिस्पोज ऑफ कर देते। तो मामला यहाँ तक चले गए, हालांकि वो नहीं कर सकते, और ये साफ कहा गया कि जिसने 9 मई में जो है उसको हिसाब देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कश्मीर का मसला। कश्मीर का मसला हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए एक्शन कमेटी के, और ये भी कह दिया, बल्कि और भी बात कर दी, और बड़े मसाइल हुए, गुफ्तगू हुई। पहले 2 रुकनी वक्त गया, उन्होंने इनकार कर दिया, फिर 5 रुकनी वज़ीर-ए-आज़म ने भेजा, फिर कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैं खुद जाके भी देखूँगा, तो वो भी मामला ठीक हो गया। बल्कि उसमें से और भी बहुत सी चीज़ें निकली हैं, और आइंदा के लिए भी मज़ीद उसका इंतज़ाम किया जा रहा है कि आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो। लेकिन इस बार अब जो PTI के लोग हैं उनके अंदर बड़ी हलचल हो गई कि भाजी कश्मीरी बन जाओ तो खान रिहा हो जाएगा। तो भाई किसने कहा ना बनो, बन जाओ,
نکالو لوگ ادھروں کو. بہت دفعہ آپ نے آپ کے امبانی نے دی اپیل, نہیں آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. کرنا تو آپ کے کارکنوں نے. اگر اسی تعداد میں نکل آئے تو حکومت کی کیا مجال؟ حکومت تو کہاں پہ ٹانگ جائے گی. تو لہٰذا آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گی, لملیٹ ہو جائے گی, آپ سے معافی مانگے گی اور خان کو رہا کر دیں گی. لیکن آپ میں ہی دم خم نہیں تو کیا کیا جائے؟ اب ہم ایک دوسرے پہ کہہ رہے ہیں کشمیری بن جاؤ, کشمیری بن جاؤ, سارے معاملہ خان باہر آ جائے گا. تو خان ابھی اس لیے نہیں آئے گا, ابھی اس کی بات آگے بتاتا ہوں کیوں نہیں آئے گا. اب بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی کی آئی, کیونکہ حماس نے کہہ دیا. مجھے ٹائم تھا اس ٹائم کے دوران امریکہ نے تو دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی. ٹرمپ صاحب نے دھمکی دیتی تھی کہ نہیں یہ قیامت برپا کر دیں گے اگر آپ نے جواب نہ دیا. اس نے جواب دے دیا, لیکن تھوڑا سا مشروط بھی ہے, جو کہا ہتھیار ڈال دیں گے, لیکن جو یہاں پہ آئے گی ایک اتھارٹی فلسطین کی حکومت کی عبوری کو, اس کو دیں گے ہم, اس کے حوالے کریں. لیکن ہمیں یہ تو بتایا جائے, ٹائم فریئر دیا جائے کہ فلسطین سے, غزہ سے اسرائیلی کس طرح انخلا ہوگا, مغربی کنارے کا کیا ہوگا. 2-3-4 چیزیں ہوگی, لیکن انہوں اس ان ٹائم میں کی تو جناب لوٹیاں پا رہے ہیں. ٹرمپ صاحب خوش ہیں کہ ٹھیک ہو گیا, اس نے اچھا فیصلہ کیا. حماس نے اجتماعی مفادات کے تحت کیا, کیونکہ جتنی مارو ماری ہو رہی تھی کہ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی, ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر یا 72 گھنٹے کے اندر فیصلہ کریں, اس میں بھی اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کو مارا ہے, بھوکے فلسطینیوں کو مارا ہے. تو ظلم تو جاری تھا. تو اس لیے اب وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے روکو جناب, جنگ بندی روکو, اور پھر بات کرتے ہیں بیٹھ کے, پھر ہو جائے گا سب کچھ. پھر یہ طے کیا جائے کہ یہاں فوج کون سی آئے گی, کس کی آئے گی. اردن اور مصر کے علاوہ کوئی فوج جو ہے اسرائیل تسلیم کرنے کو تیار ہے. تو ٹرمپ صاحب پھر اپنی دکھائیں, معاملہ دکھائیں نا کہ کیسے ہوتا ہے. ان کو مداخلت کرنی پڑے گی کیونکہ انہیں کی حالت شیری میں ہی ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے, یعنی اس کی بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تو جناب یہ ہے کہ ایک پنڈی اسلام آباد میں ایک بڑا اہم یعنی میٹنگ ہوئی ہے, ایک میں تو کہوں گا بیٹھک ہوئی ہے, یہ کٹ ہوا ہے. اس میں کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 45-50 جرنلسٹ تھے, اور چھوٹے بڑے خواتین و حضرات ہر قسم کے تھے, سینئر بھی تھے, جونیئر بھی تھے. ان کو بلایا گیا تھا. ان کو سیکورٹی ذرائع نے باقاعدہ ان کی جو اہم لوگ تھے انہوں نے بات کی, ان کو کھل کے کہا کہ جی آپ بات چیت کریں. تو وہاں کیا بات ہوئی؟ وہاں بات ہوئی آپ نے ٹرمپ کو کیوں نامزد کیا امن کے لیے. وہاں بات ہوئی کہ سعودی عرب سے کیا معاہدہ ہوا. وہاں بات ہوئی کہ جناب عمران خان کا کیا بنے گا. وہاں بات یعنی ہر قسم کی وہاں بات ہوئی. اور یہ بھی کہا کہ کیا پاکستان میں جمہوریت ہے یا ہائبریڈ نظام ہے, یہ بھی بتائیں آپ. تو سوال جواب انہیں ٹکا کے کیے, سب جرنلسٹوں نے اپنے اپنے کیے, اور وہاں سے جواب بڑے مزیدار ملے. انہوں نے کہا سعودی عرب کا معاہدہ دفاعی معاہدہ, معاہدہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن تمہارا دشمن, تمہارا دشمن ہمارا دشمن, گل ختم. انہوں نے کہا کشمیر میں آپ لوگوں نے کہا بڑا شور مچایا اپنے ولاگ چلانے کے لیے کہ جن بھارت بھی انوالو ہوئی ہے, لیکن نہیں, وہ سیاسی مسائل تھے, وہ علاقائی مسائل تھے, وہ ہم نے ہر چیز میں بھارت کو انوالو نہ کرے, وہاں نہیں تھا. ہاں کے پی میں جو پراکسی وار ہو رہی ہے یا جو BLA کر رہی ہے وہ اس میں بھارت انوالو ہے, یہ بھی کہہ دیا گیا. پھر انہوں نے کہا یہ آپ نے نامزد کیوں کیا ٹرمپ کو امن ایوارڈ کے لیے؟ وہ تو جناب اسرائیل کا پشت پناہی کر رہا ہے, سرپرست اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے اس پہ کیا کہ اس خطے کو جنگ سے اس نے بچایا, اور ہم نے اس کی بات مانی, اور اس نے ہماری بات مانی, تو ہم نے نامنیٹ کر دیا. آگے کیا ہوتا ہے, کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ جانے, باقی دنیا جانے, باقی نہ دیں ان کو ایوارڈ, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. پھر انہوں نے کہا یہ ہائبریڈ نظام, انہوں نے کہا ہائبریڈ نظام ہوتا کہ بھائی یہ تو دسو, سب نے تفصیل دسو. سب نے اپنی بھی تفصیلیں بتائیں, لیکن جو بات انہیں کی, انہیں کہا بات یہ ہے کہ اس میں کہاں لکھا ہے دنیا میں کہ اچھی حکومتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کر نہیں چلتی. تو اچھا نظام چل رہا ہے, معاشی صورتحال بھی ٹھیک ہو رہی ہے, باقی معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں, سفارتی محاذ پہ بھی حالات ٹھیک ہو گئے, باقی جنگ بھی جیت لی آپ نے, تو پھر کیا رہ گیا. پھر سوال کیا گیا کہ جناب عمران خان, اور کہا بھائی عمران خان جو کیا ہے 9 مئی والوں کی معافی کوئی نہیں, وہ ٹرائل میں کریں, عدالت میں جائیں. سیاسی ہیں, اگر سیاسی قائد ہیں, سیاسی مسئلہ حل کریں تو سیاسی حکومت کے پاس جائیں. وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہتے, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملنا چاہتی, بات ختم. اس میں کیا مسئلہ ہے, ساری چیزیں بالکل کلیئر کٹ. انہوں نے کہا جس نے جو کیا, جرم کیا تو پھر سزا پائیں گے, عدالت سے فیصلہ لے جائے, ان کے حق میں آ جائے, ختم. ہمارا کسی کا کیا تعلق ہے. پھر یہ سارے قسم کے سوالات ان سے ہوتے گئے, بڑے دلچسپی کے معاملات تھے, ساری چیزیں چلتی گئیں. پھر کہا گیا جناب کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا جناب
پاکستان کا موقف وہی ہے جو پہلے دن تھا، جو قائد اعظم نے کہا تھا، اسرائیل کو کوئی تسلیم نہیں کرنے جا، نہ تسلیم کریں گے، اور نہ ہی ہمارا موقف وہی ہے۔ یہ صرف کیا کہتے ہیں نا، جس طرح سیاسی میدان میں جو گھمسان کی جنگ میں نے کہا، تو وہ پیالی میں طوفان برپا کرنے والی بات، انہوں نے کہا یہ بھی ویسے ہی ہے کہ جناب ڈالرز کماؤ، ولاگر ہیں، سب کچھ یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میڈیا کتنا آزاد ہے، انہوں نے کہا میڈیا بھارت سے زیادہ آزاد ہے، اور بھارت سے زیادہ اچھا ذمہ دار ہے میڈیا ہمارا۔ ٹھیک ہے معاملات کچھ ہیں، اسے اور زیادہ ذمہ دار بھی ہونا چاہیے اور اسے آزاد بھی ہونا چاہیے، لیکن یعنی ٹکا کے بھائی سوالات بھی ہوئے، ٹکا کے جوابات بھی ہوتی، ساری چیزیں جو سامنے آ گئی کہ کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا، کوئی جا کے وہاں پہ کس کی فوجیں آئیں گی، ان کا جیسا طے ہوگا ویسا ہوگا۔ انہیں کا جو دفاعی معاہدہ ہے وہ سعودی عرب سے کیا گیا ہے، دفاعی معاہدے کی ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی، معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جس نے سیاسی لڑائی لڑنی ہے وہ سیاسی حکومت سے بات کرے، جس نے عدالتی لڑائی لڑنی ہے وہ عدالت میں جائے۔ تو باتیں کلیئر کٹ انہوں نے کی اور بڑے اچھی بات چیت ہوئی، اور بہت صحافی حضرات بھی بڑے مطمئن تھے، اور ان کو یہی کہا گیا کہ آپ کہیں کہ سیکورٹی ذرائع سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ چیزیں جہاں جہاں سوال کسی کے ہیں وہ سارے کلیئر کر دیں۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔